کارل مارکس نے کہا تھا کہ بنی نوع انسانیت کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ گزشتہ ادوار کے مقابلے میں سرمایہ داری دور میں طبقاتی تفریق بہت حد تک واضح ہو چکی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ آج کی نشست میں جس اہم موضوع کو بروئے کار لانا مقصود ہے وہ پاکستان کی تنزلی اور تباہی کی جانب ہے، جو پاکستان کے پرائیویٹ، نیم سرکاری، حتیٰ کہ سرکاری اداروں میں یونین، ٹریڈ یونین اور نہ جانے کس کس نام سے بنائی جانے والی یونینز کا بڑھتا ہوا بلکہ بگڑتا ہوا عمل دخل ہے، جو پاکستان کے نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ بھلے وقتوں میں ٹریڈ یونینز کے عہدیداران اداروں کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت اداروں کے مفادات کو ترجیح دی جاتی تھی اور ذاتی مفادات کو پس پشت رکھا جاتا تھا۔ ٹریڈ یونینز کے قیام کا مقصد مزدور طبقے اور ملازمین کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کا تحفظ ہوا کرتا تھا۔ سرکاری محکموں میں تو ٹریڈ یونینز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ ٹریڈ یونینز نیم سرکاری اداروں اور کارپوریشنز میں بنائی جا سکتی تھی۔ ان یونینز کا آغاز تو صدر ایوب دور میں ہو چکا تھا، جبکہ ذوالفقار بھٹو نے نیشنلائزیشن کا نعرہ لگا دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اقتدار پر قابض رہنا تھا۔ یہ تلخ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ہمارے یہاں لیڈر محض اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا، حالانکہ اصلی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اقتدار کا نہیں بلکہ عوام کا سوچے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا اس وقت کیا گیا یونین سازی کی آزادی کا سیاہ فیصلہ قوم 50 برس بعد بھی بھگت رہی ہے اور نہ جانے کب تک بھگتے گے۔ تمام فیکٹریوں کو نیشنلائز کر دینے کے اس فیصلے نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ترقی کا سفر رک گیا، فیکٹریاں، ادارے بند ہو گئے اور تمام مالکان کے دلوں میں خوف و ہراس بیٹھ گیا۔ فیکٹریاں حکومتی کنٹرول میں کام کریں گی، اس مکروہ فیصلے نے تمام مالکان کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اور تو کچھ ان کے ہاتھ میں رہنا نہیں تھا، سو وہ موم بتیاں بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں یونین بازی نے رکاوٹیں نہ کھڑی کی ہوتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارا ملک سپر پاور ہوتا اور ترقی کی دوڑ میں ترقی یافتہ ممالک کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ ذوالفقار بھٹو دور کے اس سیاہ فیصلے کے نتیجے میں مفاد پرستوں، صنعتکاروں اور آمروں نے مضبوط یونینز کی آڑ میں پاکٹ یونینز کا آغاز کر دیا، جو ملکی سطح سے ہٹ کر اداروں کی فلاح کی بجائے فقط ان کی ذاتی فلاح کے لیے کام کرنے لگیں۔ اس وقت ملک میں وابڈا، پی آئی اے، سٹیل ملز، ریلوے، ایل ڈی اے، ایکسائز، پاکستان پوسٹ، کسٹم، ینگ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، اساتذہ الائنس، وکلا برادری، سوئی گیس، پورٹ ٹرسٹ، واسا، نادرا، او جی ڈی سی ایل سمیت تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سمیت جہاں جہاں یونینز ہیں ان کا حال سب کے سامنے۔ یونینز جو اشرافیہ کا روپ دھار چکی ہیں کی جانب سے کسی بھی ادارے کے مالکان یا ملازمین کو زد و کوب کیا جاتا ہے تو بے بس طبقے میں پائی جانے والی بے چینی و اضطراب کے نتیجے میں آئے روز ریلیاں اور دھرنے، روڈ بلاک بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے کے ایک سابق وائس چیئرمین ایس ایم عمران صاحب کے انکشافات نے اس وقت مجھے حیران کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میں یونین سازی کو اس قدر طاقتور نہیں سمجھتا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایل ڈی اے کی یونین بازی میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ان یونینز کا حصہ بن چکے افراد اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بلکہ گر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر الیکشن میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خاندان کے افراد حتیٰ کہ بچوں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وائس چیئرمین صاحب کا مزید کہنا تھا کہ جب میں نے میرٹ پر کام کرنے کی کوشش کی تو مجھے بارہا دھمکیاں ملنے لگیں کہ میرٹ کی بجائے ان کے مطابق کام کیا جائے، یہاں تک کہ میرے قریبی عزیزوں نے مجھے اس صورتحال کے پیش نظر زبردستی 2 گارڈز فراہم کر دیے تاکہ صحیح طریقے سے کام کرنے کے نتیجے میں حفاظت ہو سکے۔ حالات کی اس قدر ابتری جس کی سب سے بڑی ذمہ دار اشرافیہ یا مافیا کی صورت اختیار کر چکی یونینز ہیں، جن کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ ان یونینز کا جب تک ہمارے سسٹم سے مکمل قلع کما نہیں ہو جاتا اس وقت تک ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کی ترقی و کامرانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یونین مافیا ہی ہے۔ ایک اور ہمدم درینا میاں تجمل حسین مرحوم، جن کی موجودہ میٹرو والی جگہ ٹھوکر نیاز بیگ میں ٹیکسٹائل فیکٹری ہوا کرتی تھی، مرحوم سابق صدر لاہور چیمبر بھی رہے، ساتھ ہی ساتھ ترکی کے آنری کونسلیٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے تھے۔ راقم ان کے ساتھ ترکی کا سفر بھی کر چکا ہے۔ انتہائی سچے، متحرک اور شریف النفس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کام کیا کرتے تھے۔ اس فیکٹری سے مال پوری دنیا کے ممالک میں جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ان کی فیکٹری میں بھی یونین سازی کی لعنت کا آغاز ہو گیا۔ اس حوالے سے احتجاج جاری تھا کہ میاں تجمل حسین مرحوم وہاں پہنچے، وہ جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترے یونین کے صدر نے انہیں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا۔
पीटा। यूनियन माफिया के लीडर की इस नाजेबा हरकत के बाद मियां तजम्मुल हुसैन मरहूम ने उठते हुए खुद ऐलान किया था कि आज से मैं ये टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद करने का ऐलान करता हूँ। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर वापस चले गए और दोबारा फैक्ट्री नहीं खोली। उन्होंने धमकाने वाले यूनियन लीडर के साथ अफहाम तफहीम की कोशिश की बजाय फैक्ट्री वाकई बंद कर दी और अपनी बाकी जिंदगी सच्चाई, इत्मीनान और सुरखरुई के साथ गुजारी। लेकिन यहाँ भी यूनियन साजी की घटिया साजिशों के नतीजे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए और एक और इदारा बंद हो जाने की सूरत में पाकिस्तान की तरक्की की राह एक मर्तबा फिर मुतासिर हुई, क्योंकि यूनियन साजी एक ऐसी दीमक है जो पाकिस्तान को चिमट गई है और हमारे मुल्क को दिवालिया बनाने की दरपे है। ये महज एक अफसोसनाक वाकया है। यूनियन साजी की तबाहकारियों के वाकयात की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाता। पाकिस्तान की पहली फजाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों यूनियन अशराफिया की बदौलत बिस्तरे मर्ग पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कभी PIA का बोलबाला दूसरे ममालिक में भी हुआ करता था, लेकिन आज इसी PIA को हर साल हुकूमत को बेल आउट पैकेज देना पड़ता है, क्योंकि PIA का उरूज भी यूनियन साजी की भेंट चढ़ चुका है। किस किस इदारे का नाम लें, हर इदारा ही इस यूनियन अशराफिया की भेंट चढ़ चुका है। इस यूनियन साजी के हाथ पर किस किस इदारे का लहू तलाश करेंगे। पाकिस्तान रेलवेज, जिसकी कारकर्दगी कभी हमारे लिए काबिले फख्र हुआ करती थी, आज काबिले अफसोस है। यूनियंस ने अपने अपने खानदानों के अफराद को यूनियंस के बलबूते पर मुलाजमत दिलवाकर तमाम इदारों की कारकर्दगी का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो कभी मुल्क को कमा कर दिया करती थी, लेकिन ट्रेड यूनियंस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। आज पाकिस्तान के ये बड़े बड़े इदारे निजकारी के मराहिल से नबुर्दाज़मा हो रहे हैं और नफा बख्श होने के बजाय तनज़्ज़ुली और खसारे का शिकार है। अगर हम अपने मुल्क में कामयाबियों, कामरानी और इदारों को फलता फूलता तरक्की करता देखना चाहते हैं तो मुल्क के बेहतरीन मफाद में तमाम इदारों में ट्रेड यूनियंस की मुदाखलत के बगैर आज़ादी से अपना काम करने दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हुदूद से तजावुज कर चुकी यूनियन माफिया का कला कमा करने से पाकिस्तान फिर से बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। ये छोटा सा कदम शायद बड़ी तब्दीली ला सके, लेकिन यूनियन अशराफिया का खातिमा शर्त है। मालूम नहीं कितनी हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वरना पाकिस्तान आज यकीनन सुपर पावर होता। बकिया अगली नशिस्त में।